إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ جو تزکیہ نفس کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، آج کا ہمارا پڑاؤ ہے آیت نمبر 32 پہ، اور وقت کے لحاظ سے انشاءاللہ آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 ان آیتوں کے تعلق سے بات آج آپ کے سامنے رکھی جائے گی انشاءاللہ۔ تو آج کے درس کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 32۔ آپ اپنے سامنے مصحف رکھیں تو یہ باتیں سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ یہ عزیز مصر کی بیوی کا بیان ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں ذکر کیا ہے۔ پچھلے درس میں جو بات آپ کے سامنے آئی تھی وہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو آیت کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ وہ بات یہ تھی کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے وہاں کی عورتوں کی زبانی جب اپنے تعلق سے باتیں سنی تو اس نے سب کو بلا بھیجا۔ جن عورتوں کی زبان پر یہ چرچا تھا اس کے اور جو ہے اس کے عشق میں مبتلا ہونے کا، اس کی محبت میں گرفتار ہونے کا جو چرچا تھا، ان عورتوں کو اس نے دعوت دی اور ان کے لیے بیٹھک کا انتظام کیا، اور کھانے کے لیے ہاتھوں میں چھڑیاں فروٹ سامنے رکھے، اور ایسے ہی وقت میں یوسف علیہ السلام کو حکم تھا کہ وہ نکل کر کے ان کے سامنے پہنچے، اور جیسے ہی وہ ان کے سامنے گئے اور ان کا حسن دیکھا ان عورتوں نے تو ان پر ایسی جو ہے بے ہوشی طاری ہوئی، ایسا وہ اپنا ہوش کھو بیٹھی کہ انہوں نے فروٹ کی جگہ پر اپنی انگلیاں کاٹ لی اور یہ کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو شریف فرشتہ لگتا ہے۔ یہ بات تھی جو پچھلے درس میں آپ کے سامنے آئی، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے۔ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں اور عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ میں اپنے پروگرام میں کامیاب ہو رہی ہوں، میں نے جو کامیابی کا یہ ایک
प्रोग्राम मुरतब किया था अपनी जो है चीज को, अपने जो है गलती को उनके सामने वाज़ेह करने के लिए कि मैं गलत नहीं हूँ इसमें, अपनी जो है गलती की गोया कि एक तरह से दलील पेश करते हुए कि यूसुफ का हुस्न ही ऐसा है कि इसके सामने कोई भी अपना दिल हार बैठेगा, कोई भी खातून, मैं अकेली नहीं। तो यही हाल इन औरतों का भी हुआ। और जब उसने वो देखा कि मैं अपनी चाल में कामयाब रही और तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है, ये औरतें भी यूसुफ के हुस्न को देख करके, यूसुफ के जमाल और उनकी खूबसूरती को देख करके ये भी अपना आप खो बैठी हैं। तब उसने कहा, क्या कहा, वो आज का दर्स है। क़ालत फ़ज़ालिकुन्न अल्लज़ी लुम्तुन्ननी फ़ीह। अजीज़े मिस्र की बीवी ने कहा कि फ़ज़ालिकुन्न अल्लज़ी लुम्तुन्ननी फ़ीह, यही तो है वो बात जिसके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थी। यही न है, यही है जिसकी सिर्फ एक झलक देख करके तुम्हारा ये हाल है। और जो मेरे सामने 24 घंटे रहता है, तो सोचो मेरा हाल क्या होगा। इसी के बारे में तुम मुझे ताने दे रही थी, मुझे बुरा भला कह रही थी कि मैं जो है अपने गुलाम पर ही लट्टू हो गई हूँ, उसी पर फरेफ्ता हो गई हूँ, मैंने अपना नक़्द दिल हार में बैठी हूँ। ये सारी बातें तुम मुझे कह रही थी, जबकि ये शख्स मेरे सामने 24 घंटे रहता है और उसकी सिर्फ एक झलक देख करके तुम्हारा ये हाल है कि तुमने अपनी उंगलियां काट ली हैं और तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ। तो कहा फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुम्तुन्ननी फ़ीह, यही है ना वो चीज जिसमें तुम मुझे मलामत कर रही थी, जिसके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थी। देख लिया तुमने किस तरह से उसने अपने बारे में अपनी पोजीशन को उनके सामने वाज़ेह किया कि गलती मेरी नहीं, असल मसला ये है कि यूसुफ का हुस्न ही ऐसा जो है, ऐसा हुस्न है, ऐसी मर्दाना वजाहत है उसके पास कि कोई भी देखे तो उसका हाल यही होगा। वलक़द रावदतुहु अन नफ्सिही, ये पहली बात थी जो हो गई। जब उसने ये भी देखा कि मैं अपनी चाल में कामयाब हो गई हूँ, अब इन औरतों का मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा और अब ये मेरे बारे में इस तरह की बातें नहीं करेंगी। तो अब जब कोई आदमी किसी गलती पे होता है और उस गलती पर होते हुए वो लोगों के ताने तानों से डरता है, शुरू में उसको इस बात का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, ये डर होता है उसको कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब ये चीज खत्म हो जाए और लोगों के कहने का कोई डर न रह जाए, तो फिर आदमी अपने चोले को उतार फेंकता है और पूरे तरीके से नंगा हो जाता है। ये इंसानी फितरत है, ये इंसानी फितरत है। और ये जो है साइकोलॉजी जिसे कहा जाता है, ये जो है साइकोलॉजी है, इंसान की नफ्सियत। अब इस खातून ने ये देखा कि जो औरतें मुझे ताने दे रही थी, मलामत कर रही थी यूसुफ पर फरेफ्ता होने की वजह से, यूसुफ की मोहब्बत में गिरफ्तार होने की वजह से, उनका अपना हाल भी यही है कि ये भी अपने होश में नहीं रही हैं उनको देख करके। इसका मतलब ये है कि ये कोई गलती नहीं रही। अब तो मैंने जो सोचा है, यूसुफ को हासिल करने का जो मेरा मंसूबा है, जो मेरा प्लान है, अब तो मैं उसे और ज्यादा सख्ती के साथ उसे हासिल करने की कोशिश करूंगी। अब वो अपना ये अज़्म जो है क्या करती है, उसको दोहराती है, अपना ये अज़्म जाहिर करती है। जो उसने तय कर रखा है, अब उसे जाहिर करती है। देखिए इस आयत में कहा अल्लाह ताला ने, वलक़द रावदतुहु अन नफ्सिही,
اور یقیناً میں نے اس کو فسلایا ہے، میں نے اسے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے اکسایا ہے، فسلایا ہے، بہکایا ہے۔ میں نے ہر کوشش کی ہے کہ وہ کسی طریقے سے میری خواہش پوری کر دے، اور میں جو اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیے ہوئے ہوں وہ مجھے میرے اس جو ہے ارادے میں کامیاب کر دے۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ۔ اب بالکل کھلے طور پر عورت کہہ رہی ہے یہ بات، انہی عورتوں کے سامنے کہہ رہی ہے جو عورتیں اسے تانے دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ دیکھو یہ عزیز مصر کی بیوی جس کا یہ مقام اور مرتبہ، وہ اپنے غلام پر ہی فریفتہ ہو گئی ہے، اپنے جو ہے غلام پر ہی جو ہے وہ اپنا نقد دل ہار بیٹھی ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ جو یہ ملامت کر رہی تھی، جن کی زبان برا بھلا کہہ رہی تھی، اب انہی کے سامنے کھل کر کے یہ کہہ رہی ہے اور اپنے اس گناہ کا اعتراف کر رہی ہے کہ یقیناً میں نے اسے بہلایا، فسلایا، مائل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ فاستعصم، لیکن یہ اپنے آپ کو بچا لے گیا، یہ بچا رہا ہے، فاستعصم، وہ بچا رہا ہے۔ میں نے کوشش تو کی لیکن یہ شخص بچا رہا ہے، اپنے آپ کو یہ بچا لے گیا، مجھ سے محفوظ رہا۔ فاستعصم کا معنی یہ ہے میں نے پوری کوشش کی، ہتھیار تو پورے ڈال دیے میں نے اس کے لیے، میں نے ہر جو ہے ہتھیار کو استعمال کر لیا، لیکن پھر بھی یہ محفوظ رہا ہے۔ فاستعصم، استعصمہ کہتے ہیں محفوظ رہنا۔ کوئی بھی شخص جب محفوظ رہتا ہے اور سامنے والا اسے کسی برائی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے پھر بھی وہ جو ہے بچ جاتا ہے اس سے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ فاستعصم، وہ اپنے آپ کو بچا لے گیا، یہ اپنے آپ کو بچا لے گیا۔ یہ جو میں معنی کر رہا ہوں اس کے اندر جو ہے آپ جو ہے محسوس کریں گے، لفظ استعصمہ جو استعمال کیا گیا ہے اس میں خود جو ہے یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اس میں بیان ہے خود اس عورت کی طرف سے کہ میری لاکھ کوشش کے باوجود بھی یہ میرے جال میں پھنسا نہیں ہے اور یہ اپنے آپ کو بچا لے گیا ہے۔ پہلے تو یہ خود اس عورت کا اعتراف ہے جو آپ اس کے اندر محسوس کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر استعصمہ کہا گیا ہے، عربی زبان میں یہ باب استفعال سے آتا ہے، استعصمہ کہا گیا ہے، اس کے اندر ایک طلب کرنے کا معنی ہے۔ عربی زبان میں یہ باب جو ہے نا باب استفعال کہا جاتا ہے اس کو، اس کے اندر ایک طلب کرنے کا معنی ہوتا ہے عربی میں۔ جیسے آپ کہتے ہیں استعانہ، اس نے مدد طلب کی، عون کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنے کے، اسی سے یہ لفظ ہے استعانہ، اس نے مدد طلب کی۔ تو اس جو ہے باب کے اندر طلب کرنے کا ایک معنی ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کا معنی اگر ہم کریں تو کہہ سکتے ہیں تو اس نے عصمت اور پاک دامنی کو طلب کیا۔ یہ جو تعبیر ہے عربی زبان میں، یہ بیان ہے عربی زبان میں میرے بھائیوں، یہ اپنے آپ میں بڑی کہانیاں سناتا ہے ہمیں۔ غور کرنے کی چیزیں یہی ہوتی ہیں قرآن میں، تدبر کرنے کی چیزیں یہی ہوتی ہے، تھوڑی سی عربی آ جاتی ہے تو یہ تدبر کرنا اور اچھا لگتا ہے اور اس میں مزہ آتا ہے جب تدبر کرتے ہیں۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فاستعصم کہا اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہا فعاصم نفسہ، تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ معنی بھی ہوتا، تب بھی جو ہے معنی ہوتا۔ عاصمہ جب استعمال کرتے ہیں عین صاد میم تو بھی جو ہے اس کے اندر یہ معنی ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن کیا کہا گیا ہے؟ فاستعصم،
باب استفعال جس کے اندر عصمت کے طلب کرنے کا معنی ہے، اپنی پاک دامنی کو طلب کرنا، یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو خود ہی بچا لے گئے، اس کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے، یہ غور کیجئے گا، بلکہ انہوں نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے، اپنے دامن کی حفاظت کے لیے اپنے رب سے پروٹیکشن مانگا، اپنے رب سے پروٹیکشن مانگا ہے، طلب کیا ہے، یہ طلب کیا ہے، غور کیجئے گا، طلب کیا ہے، بڑی اہم چیز ہے یہ، اور آج کے درس کا یہ خلاصہ ہے، اس کو نوٹ کر کے جائیے گا، یہ تزکیہ نفس ہے، نفس کا تزکیہ ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کا نفس لگا ہوا ہے، ایسا نہیں تھا کہ ان کے یہاں نفس نہیں تھا، وہ نفس جو برائی پر ابھارتا ہے، وہ نفس جو دنیا کی رونقوں کو دیکھ کر کے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ نفس جو کہ گناہ کی لذت کی وجہ سے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، نفس، وہ نفس موجود ہے، لیکن اس سے حفاظت چاہنی ہے تو محفوظ کون رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ رکھے گا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جسے اللہ نے رکھا اسے کون چکھ سکتا ہے، حفاظت تو اصل اسی کی ہے، پروٹیکشن تو اسی کا ہے، کسی اور سے پروٹیکشن طلب کرو گے، جاؤ گے پولیس والے کے پاس، کہو گے کہ جو ہے گھر میں یہ حال ہے، مجھے تھوڑا پروٹیکشن چاہیے، کچھ نہیں ہوتا ہے، عزیز مصر سے کہہ نہیں سکتے کیونکہ سامنے اس کی بیوی کا معاملہ ہے، اور آدمی اس طرح کے معاملے میں بڑا حساس ہوتا، اور بھی چونکہ عزیز مصر کی بیوی کا معاملہ ہے، چاہیں گے کسی پولیس والے سے، کسی سے بھی پروٹیکشن طلب کریں گے تو کون آئے گا حفاظت کے لیے؟ کچھ نہیں ہوگا، اور ایسے وقت ایسی چیزوں کے بارے میں آدمی کسی سے کہتا بھی کہاں ہے، خود ان کے اپنے نفس کا بھی مسئلہ ہے کہ کہیں ان کا نفس بھی اس گناہ کی دعوت کو قبول نہ کر لے، بچنا ہے تو کون بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، اور اسی نے یہ نفس بھی ان کے اندر رکھا ہے، اگر اس کی حفاظت میں چلے گئے تو وہ محفوظ رکھے گا، اس کا تقوی دل کے اندر آ جائے تو انسان کی حفاظت ہوتی ہے، تو یہی کیا یوسف علیہ السلام نے کہ اپنے رب سے پروٹیکشن طلب کیا اور اپنے آپ کو بچا لے گئے اپنے رب کی پروٹیکشن سے، اپنے رب سے دعا کر کے، اپنے رب سے حفاظت طلب کر کے، اس کی حفاظت میں جا کر کے اپنے آپ کو بچا لے گئے، یہ عورت کہہ رہی ہے کہ پھر بھی یہ کیا رہا ہے، میری اس دعوت کے باوجود بھی، گناہ کی اس دعوت کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو بچا لے گئے، بال بال بچ گئے، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن یہ بال بال بچ گئے ہیں۔ تیسرا معنی تھوڑا اس میں مبالغہ بھی ہوتا ہے بچنے میں، جو تین باتیں میں نے کہی تھی، یہ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑا مبالغہ بھی پایا جاتا ہے بچنے کے تعلق سے، کیونکہ الفاظ زیادہ ہیں تو معنی بھی زیادہ ہوتا ہے، عربی زبان کا ایک قاعدہ ذکر کیا جاتا ہے کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، کہ جب کسی کلمے میں اس کے بنانے میں الفاظ کی اینٹیں زیادہ استعمال کی گئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ معنی بھی اس کے اندر زیادہ پیدا ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہتے ہیں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے، مبالغہ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بال بال بچا لے گئے، بالکل میرے جھانسے میں آئے نہیں ہو۔ اب آگے کیا کہتی ہے، محسوس کیجئے گا، یہ کہتی ہے وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ،
लयुस्जनन्न वलयकूनम मिनस साबिरीन। और अगर उसने वलइल्लम यफ़अल मा आमरुहु, और अगर उसने वो बात नहीं, वो काम नहीं किया जिसका कि मैं उसे हुक्म दे रही हूँ, मैं जो उसे कह रही हूँ, अगर वो अमल नहीं किया उसके ऊपर तो होगा क्या? लयुस्जनन्न, बड़ी ताकीद है, पहले ही वलइल्लम यफ़अल में ताकीद है, कसम खा करके वो ये बात कह रही है। फिर लयुस्जनन्न वलयकूनम मिनस सागिरीन में भी ताकीद पाई जा रही है। ये सब ताकीद के लिए अरबी में इस्तेमाल होते हैं, और कई कई ताकीद है यहाँ पर। कहा कि अगर वो मेरा कहा नहीं माना, जो मैं कह रही हूँ, हुक्म दे रही हूँ, अगर उसने उस पर अमल नहीं किया तो यकीनन कैद किया जाएगा और बेइज्जत होकर के रह जाएगा। वलयकूनम मिनस सागिरीन, सागिरीन कहते हैं छोटे लोगों को, सगीर का लफ्ज आप सुनते रहते हैं। इस तरह से जलील लोगों के लिए भी अरबी ज़बान में सागिरीन का ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और ये छोटों में से हो जाएगा। आज इसका एक मकाम है कि अजीज मिस्र के घर में पला बड़ा है, और अजीज मिस्र ने इसे अपना बेटा करार दिया है, अपने घर में इसकी परवरिश की है, इसका अपना एक मकाम है। अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो जेल की हवा खानी पड़ेगी और जलील लोगों में से हो जाएगा, कमतर लोगों में से हो जाएगा। इसका ये मकाम और मर्तबा सब कुछ छिन जाएगा अगर ये मेरी बात नहीं माना। देखिए किस तरह से धमकी भरा ये अंदाज है उस खातून का, और पहले के मुकाबले में अब कहीं ज्यादा खुल करके ये अपनी बात रख रही है। मैंने आपसे कहा क्यों ऐसा हुआ है, ये नफसियाती चीज, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिन जबानों से उसके खिलाफ कुछ बातें निकल सकती थीं, अब उन जबानों पर ताले लग चुके हैं। उनका खुद अपना हाल ये कि वो अपना होश खो बैठी थी, अब वो कहाँ कुछ कहने वाली हैं। अगर कोई कहीं कुछ कहा तो उल्टे उनके ऊपर भी बात आएगी आएगी कि जो है मेरे बारे में क्या कहती, और अपने बारे में सोचो कि सिर्फ एक झलक देख करके उंगलियां काट बैठी थी, अपने बारे में सोचो कि तुम्हारा तुम्हारा क्या हाल था। तो अब जबानों पर तो ताले लग जाएंगे, अब तो और खुल करके अपनी इस बेहयाई पर वो आमादा होगी और अपनी बेहयाई को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगी। यकीनी बात है ये थी मेरे भाइयों बात इस आयत के अंदर। यहाँ पर भी आप गौर करेंगे तो धमकी जो दे रही है ये औरत, इसकी धमकी में भी कहीं भी आप देखें महसूस करें तो उसको कोई जिस्मानी सजा देने की बात नहीं करती, कोई भी जिस्मानी सजा देने की बात नहीं करती। इससे पहले भी मैंने आपको ये पॉइंट जो है सुझाया था, बताया था। यहाँ पर भी क्योंकि ये उनके इश्क में गिरफ्तार है, उनकी मोहब्बत में ये शैदा है, उनकी मोहब्बत में फिदा है। अपने महबूब को अगर कोई जिस्मानी तकलीफ पहुंचेगी तो मोहब्बत करने वाले का भी मामला ऐसा होता है कि वो तकलीफ वो खुद भी महसूस करे। मैं दुनिया से ही उठवा दूंगी, इसको कत्ल करवा दूंगी, कुछ कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसको तो अपनी बात मनवानी है, असल उनको तकलीफ पहुंचाना नहीं है। बात अगर करती है तो सिर्फ जेल खाने की, या ये कि जो है जो इज्जत मिली हुई है उस इज्जत को वापस ले लेने की बात ये करती है, लेकिन कोड़े लगवाऊंगी और जो है इसकी खाल उतरवा लूंगी,
ایسی کوئی بات نہیں کرتی ہے عورت. اس کے پہلے بھی آپ نے محسوس کیا، آج بھی وہی چیز ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہتی ہے یہ عورت. کیا کہتی ہے؟ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، کہ اگر یہ میرا کہا نہ مانا تو میں یقیناً اسے قید کروا دوں گی، اسے قید کروا دوں گی، اسے قید کر لیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور بے عزت ہو کر کے رہے گا، ذلیل لوگوں میں سے ہو جائے گا. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں تک تو اس عورت کی بات تھی. اب یوسف علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے، محسوس کیجیے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت میں؟ آیت نمبر 33، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. یہی وہ پروٹیکشن ہے جو کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے طلب کیا تھا، جس کی طرف میں نے ابھی بات آپ کے سامنے رکھی تھی، جس کی طرف اشارہ کیا تھا، جس کی بات ابھی آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ وہی ہے پروٹیکشن میں. یہی ہے وہ دعا جو یوسف علیہ السلام ایسے موقع پر کر رہے ہیں کہ یہ دعا ہی میرے بھائیوں ایک مومن کا ہتھیار ہوتا ہے. دعا ہی مومن کا ہتھیار ہوتا ہے. ایسے نازک حالات میں سچے دل سے کی گئی دعا اللہ تعالیٰ کے دربار میں کس طرح سے مقبول ہوتی ہے، اس کی ایک مثال میرے بھائیوں ان آیتوں میں آپ محسوس کر لیجئے، اسے دیکھ لیجئے آپ ان آیتوں میں. یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور ان کا رب ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور کیسے عورتوں کے ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھتا ہے. دیکھیے دعا کیا کرتے ہیں یوسف علیہ السلام. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. قال رب السجن، غور کیجئے گا، ایک ایک پوائنٹ اس کو الگ الگ کر کے میں بیان کروں گا. اس آیت میں خاص طریقے سے تزکیہ نفس کی یہ بڑی اہم جو ہے آیت ہے. قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، ربی، اے میرے رب. اصل میں یہ ہوتا ہے عربی زبان کے لحاظ سے ربی یا کے ساتھ، اے میرے رب. اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور ایسے موقع کی جو دعائیں ہوتی ہیں اس کا انداز یہی ہونا چاہیے. یہاں اللہم کہنے کے بجائے اللہم، اللہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ، اے میرے معبود. اللہم کا معنی ہوتا ہے اے میرے معبود، اے اللہ. اور ربی کا مطلب ہوتا ہے اے میرے رب، اے میرے پالن ہار، اے میرے پالنے والے مربی. تو یہ ربوبیت کی چیز ہے، اور جب ہم یا اللہ کہتے ہیں تو اس میں الوہیت کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ ربوبیت اور الوہیت کی بات یہاں آپ سمجھیے کہ یہاں مناسب کیا ہے اس دعا. جو پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، کچھ بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہی اس کو پورا کرتا ہے، اور وہی حفاظت بھی کرتا ہے، وہی دیکھ بھال بھی کرتا ہے. تو یہاں یوسف علیہ السلام کو پروٹیکشن چاہیے، تو کون سی صفت اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے زیادہ مناسب تھی؟ اور ربوبیت کی صفت تھی. تو اس کے لیے دعا میں کہا ربی، ربی، اے میرے رب. دعا میں اس حقیقت کو بھی
اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے آپ لوگ کہ دعا میں اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کو جو دعا کرنی ہے اس دعا کی مناسبت سے آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے وہ نام استعمال کریں. سمجھ رہے ہیں کیا ہے یہ؟ کس طریقے سے جب بھی دعا کرنی ہوتی ہے تو جو نام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، ان ناموں میں سے جو نام اس دعا کے لیے سب سے مناسب ہوتا ہے اسی نام کے ساتھ اپنے رب کو پکارا جاتا ہے تو دعا کی قبولیت کا امکان اور بڑھ جاتا ہے، اس کی امید اور زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہاں کہا ربی، کیونکہ ربوبیت کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو دعوت دینی ہے، اس کو پکارنا ہے، اسے بلانا ہے کہ آج تیرے اس کمزور بندے پر ہر طرف سے نسوانی یلغار ہو رہی ہے، عورتوں کے حملے ہو رہے ہیں، یہ فتنہ اب سر اٹھا کر کے یہاں پر میرے اوپر چڑھ دوڑا ہے. اے میرے رب مجھے تیری حفاظت کی ضرورت ہے، تیری پروٹیکشن کی ضرورت ہے. میرے رب تو میرا دیکھ بھال کرنے والا ہے، تو رب ہے. تو یہ کہا رب بھی، ایسے موقع پر ربنا بھی نہیں کہا جاتا، ربی. ربی میں جو اپنائیت ہے اس اپنائیت کو بھی آپ محسوس کیجئے دعا میں. اپنائیت کیا ہے؟ میرے رب، میرے رب وہ سب کا رب ہے، دنیا والوں کا رب ہے، جہان والوں کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، سب کا رب ہے. لیکن جب ہم اسے پکار رہے ہیں اپنی اس پریشانی کے وقت میں تو پکار کے انداز سے ایسا ظاہر ہونا چاہیے کہ وہ میرا، وہ میری حفاظت کرنا ہے، کیونکہ وہ رب تو ان عورتوں کا بھی ہے جو عورتیں گناہ کی دعوت دے رہی تھی. وہ رب تو عزیز مصر کی بیوی کا بھی ہے، کیا اس کا رب نہیں ہے؟ وہ تو رب سب کا ہے. وہ رب یوسف علیہ السلام کا بھی ہے اور وہ رب ان عورتوں کا بھی ہے جو عورتیں گناہ کی دعوت دے رہی ہیں. وہ رب عزیز مصر کی بیوی کا بھی ہے. لیکن جب یہ کہا میرے رب، اپنائیت جو ہے، میرے رب، میرے رب، السجن احب الی. آپ ربی کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اس کے بعد کیا کہا ہے؟ السجن احب الی. السجن عربی زبان میں السجن کہتے ہیں جیل کو، قید خانے کو کہا جاتا ہے السجن. تو کیا کہا؟ السجن احب الی، جیل خانہ، جیل، قید خانہ یہ مجھے زیادہ محبوب ہے. السجن احب الی، یہ جیل خانہ اے میرے رب مجھے زیادہ محبوب ہے. احب الی، احب الی، السجن احب الی، جیل خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے. مما یدعوننی الی، اس چیز سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، مجھے بلا رہی ہیں. یعنی وہ برائی، وہ بے حیائی جس کی دعوت یہ عورتیں مجھے دے رہی ہیں اس سے مجھے زیادہ محبوب قید خانہ ہے. قید خانہ مجھے منظور ہے، لیکن ان عورتوں کی دعوت پر لبیک کہنا مجھے منظور نہیں ہے. مجھے یہ آرام کی زندگی نہیں چاہیے، مجھے یہ بادشاہ کے گھر میں شاہانہ انداز کی زندگی نہیں چاہیے.
कैद का खाने की काल कोठरी में मैं जिंदगी बसर कर लूंगा, लेकिन इन औरतों की दावत पर लब्बैक कहना ये मुझे पसंद नहीं। मुझे इन औरतों के जाल से, फरेब से बचना है। ऐ मेरे रब, तू मुझे बचा ले, चाहे इसके लिए मुझे जेल में ही जाना पड़े, कैद खाने ही में जाना पड़े, मुझे कोई इसकी परवाह नहीं। ये वो अज़्म है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ के साथ जाहिर किया है। इसके 3 अहम फायदे हैं, नोट कर लीजिएगा इसे, और बहुत अहम चीज है ये, इसे नोट कर लीजिएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं अपने रब से कि आए मेरे रब तू मुझे बचा ले, ये नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? इनको जो धमकी है वो किस बात की है कि जेल की काल कोठरी में तुम्हें डलवा दे, अगर बात नहीं मानी तो, यही तो धमकी है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए जेल जाना मेरे रब मैं गवारा कर लूंगा, ये कैद खाना मुझे महबूब होगा, लेकिन औरतों की दावत पर लब्बैक कहना यानी गुनाह में मुब्तला होना ये मुझे पसंद नहीं होगा। 3 मैंने कहा है आपसे, इसमें अहम बातें नोट कीजिए, ये 3 बातें क्या क्या है। पहली बात ये है कि सिर्फ दुआ करे आदमी और अपनी तरफ से उसका कोई अज़्म न हो, अपनी तरफ से अमल की कोई चीज ना हो, अपनी तरफ से ऐसी कोई चीज ना हो, तो सिर्फ दुआएं करने से अल्लाह ताला दुआएं कबूल नहीं करता। मुसीबत के वक्त में, परेशानी के वक्त में आपको खुद भी कुछ हाथ पैर मारना पड़ता है और साथ में दुआएं करनी होती है। जो कुछ आपके बस में है उसे किए बगैर आप चाहते हैं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और रब की मदद आ जाएगी, हम दुआ कर लेंगे तो रब की मदद आ जाएगी, तो ऐसे अल्लाह ताला की मदद नहीं आती। वो तो कैसे भी मदद करने के लिए तैयार है और करेगा भी, लेकिन उसकी सुन्नत ये है, उसका तरीका ये है कि पहले बंदा खुद अपनी कोशिश को जाहिर करे, अपनी तरफ से उसे एक अज़्म हो, पक्का इरादा हो, अपनी तरफ से हिफाजत के लिए पक्का इरादा हो और साथ में अपने रब से दुआ करे, तो अल्लाह ताला उसके उस पक्के इरादे को सही करार देता है और उसी पक्के इरादे के साथ वो शख्स महफूज होता है। लेकिन एक तरफ तो ये है कि हम तो अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपनी जो कोशिश कर सकते हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं बचने के लिए, किसी से भी बचने के लिए। अगर ये बचने ही की दुआ है तो किसी से बचने के लिए हमको जो कोशिश करनी चाहिए, हम अपने हिस्से का वो काम नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों की दुआएं कबूल नहीं करता है। यही वजह है कि आज के इन हालात में जब आप सुनते हैं कि न जाने कितने पूरी दुनिया में कितने मुसलमान रो रो करके गिड़ा करके बाज मसलों को लेकर के दुआएं करते हैं, लेकिन उनका रब उन्हें कबूल नहीं कर रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से उसके ताल्लुक से कोई कोशिश नहीं है जो कि वो कर सकते थे। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या जाहिर किया है कि मैं जेल चला जाऊंगा, जेल की काल कोठरी मुझे पसंद होगी, इन औरतों के फितनों से बचने के लिए मैं उसे गवारा कर लूंगा। अपनी तरफ से एक अज़्म है
کہ ہر حال میں ان عورتوں کے فتنے سے بچنے کی اپنی جو کوشش ہے میں ضرور کروں گا، لیکن اس کوشش میں کامیابی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تبھی ملتی ہے۔ تو اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں اور اپنے اس عزم کو ظاہر کرتے ہوئے کہ میں ان کے اس فتنے سے بچنے کے لیے جیل بھی جانے کو تیار ہوں۔ آپ نے محسوس کیا وہ عزم؟ یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ اور جیل جانا گوارا ہے، جیل جائیں گے تو بھی ان عورتوں سے اب دور ہو گئے تو بھی بچنے کا ایک طریقہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں فتنوں کے بارے میں کہ جب فتنہ آبادی میں اتنا زیادہ ہو جائے، اتنا زیادہ ہو جائے کہ انسان کو اپنے دین کو محفوظ رکھنا مشکل ہو جائے تو صرف دعا کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر آدمی اپنی بکری کو لے کر کے جنگل کی طرف چلا جائے، آبادی سے دور ہو جائے، وہی دودھ دو کر کے پیتا رہے اور اپنی زندگی بسر کرے، اپنے دین کی عبادت کرے۔ یہ عزم تو رہنا چاہیے نا اس کی طرف سے، یہ عزم ہونا چاہیے۔ ایک جگہ اگر اسے اللہ کے دین پر قائم رہنے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو اللہ کی زمین وسیع ہے، وہ ہجرت کر کے کہیں بھی چلا جائے گا، یہ عزم تو رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو پہلے تو انسان کی طرف سے خود بھی کوشش ہونی چاہیے اور ساتھ میں دعا ہونی چاہیے۔ یہ دونوں چیزوں کا جو کمبائنیشن ہے یہ جو ہے نا بہت اہم ہے، اسے آپ نوٹ کریں۔ دوسری بات کیا ہے اس میں؟ یہ پہلی بات تھی جو ہم نے ذکر کی، دوسری بات کیا ہے دیکھیے، قال ربی السجن احب الی، السجن احب الی مما یدعوننی الی، کہ مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے۔ دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ اگر کسی مرد کو عورت کی طرف سے گناہ کی دعوت ملتی ہے اور وہ مرد وہاں پورے طریقے سے ایٹموسفیئر جو ہے، وہ جو ماحول ہے وہ پورے طریقے سے عورت کے ہی موافق ہو، اسی کے انوکول ہو، اسی کے موافق ہو، اور اس کے باوجود بھی وہ شخص اللہ کے لیے، اللہ کے تقوی کی وجہ سے اس گناہ سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، تو یہ بڑا ہی تقوی کا بڑا ہی اونچا معیار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے ایسے نیک بندوں کو ان خوش نصیب لوگوں میں رکھے گا جو لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے، ان خوش نصیب لوگوں میں سے یہ ہو۔ یہ حدیث میں بات آتی، آپ نے حدیث بارہا سنی ہوگی کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش میں یا اپنے عرش کے سائے میں یا اپنے سائے میں جگہ دے گا قیامت کے دن، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اس کے سائے کے علاوہ۔ تو یہ جو بات کہی گئی ہے اس میں ایک شخص وہ بھی ہے کہ رجل دعته امرأة صاحب منصب وجمال فقال، کہ ایسا شخص جس کو کوئی ایسی عورت گناہ کی دعوت دے جو خوبصورت بھی ہے اور جاہو منصب والی بھی ہے، بڑا اونچا مقام رکھتی ہے دنیا میں اور حسن و جمال بھی اس کے پاس پایا جاتا ہے، ایسی عورت اگر گناہ کی دعوت دیتی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور پورے طریقے سے گناہ کا ماحول ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو وہاں سے بچا لے جاتا ہے
वहां से भाग जाता है, तो ये अल्लाह ताला को इतना पसंद है, अमल इतना पसंद है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को उन खुश नसीब लोगों में से अल्लाह ताला ने बना रखा है जो अर्श के साए में जगह पाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं ये इलाका छोड़ दूंगा, या औरतों की दावत है, मैं इसे कबूल नहीं करूंगा, छोड़ करके जेल खाने में जाकर के बंद हो जाऊंगा इनसे महफूज रहने के लिए, ये मेरे लिए जो है गवारा है, लेकिन मैं इसे गवारा नहीं करूंगा कि इनके दावत गुनाह को कबूल करूं। ये दूसरी बात है। तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की बड़ी फजीलत भी इससे साबित होती है, जो उनका ये अज़्म था अपने आप को उनके गुनाह की दावत से बचाने के लिए। तीसरी बात इसमें ये है कि क्या कहा, रब्बी अस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊना, अजीज़े मिस्र की बीवी ही इनके पीछे पड़ी हुई थी, और डर तो सबसे ज्यादा उसी का था। लेकिन यहाँ जो सेगा इस्तेमाल किया गया है इस आयत के टुकड़े में, इस आयत के इस टुकड़े में जो सेगा इस्तेमाल किया गया है अरबी जबान में, यदऊना, यदऊनानी, इसको कहते हैं ये जमा मुअन्नस का सेगा है, यानी औरतों की जमात, उसके लिए ये बोला जाता है, किसी एक औरत के लिए नहीं बोला जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फितना सिर्फ अजीज़े मिस्र की बीवी का ही अब नहीं रह गया था, बल्कि अब ये जो औरतें आई थी और जिनके सामने अजीज़े मिस्र की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को आने की दावत दी थी, और जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक नजर देख करके अपना होश खो बैठी थी, अब इन औरतों का भी फितना था, और हमला चारों तरफ से है। तो फिर अपनी हिफाजत के लिए बेहतर ये है कि उस फितने की जगह से दूर चले जाए। ये है तीसरा अहम पॉइंट। कभी अपने आप को फितने में मुब्तला करने के बजाय, यानी ये सोचे मैं यहीं रहूंगा, मुझे अपने रब की जात से पूरी उम्मीद है, यकीन है कि वो मेरी हिफाजत करेगा, मैं उससे दुआ कर रहा हूं, लेकिन मैं रहूंगा यहीं पर, इन्हीं के दरमियान रहूंगा, देखता हूं ये क्या करती है। ये नहीं कह रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, नहीं, अपने रब से ये नहीं कह रहे कि ऐ मेरे रब, तू मेरी हिफाजत करने वाला, और तेरे होते हुए मेरा कौन बाल बेका कर सकता है, मेरी इज्जत पर कौन जो है, कैसे कोई हर्फ आ सकता है, मैं तो तेरी हिफाजत में हूँ, मैं इन्हीं के दरमियान रहूंगा, देखता हूँ ये मेरा क्या बिगाड़ देती है। नहीं नहीं, ये गलत लोगों का अंदाज होता है। सही ये है कि फितने की जगहों से बचना चाहिए, फितने की जगहों से बचना चाहिए। मैं ये पॉइंट खास तरीके से क्यों इतना जोर करके पेश कर रहा हूँ, आज हमारे बहुत सारे भाई और बहन ये कहते रहते हैं, जब फितनों की जगहों से दूर रहने की बात आती है तो क्या होता है, हम अपनी निगाह नीची रखेंगे, दिल सही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में बहुत सारी औरतें क्या कहती हैं, ये कहती रहती हैं कि हम पर्दा नहीं करेंगे, ये तो मर्दों की गलती है कि वो लोग गलत निगाह डालें, उनका दिल सही है तो फिर कोई मसला नहीं, बेपर्दा भी रहो, को जो है गैदरिंग हो, सब साथ में जो है एक साथ रहे, मिले जुले, क्या फर्क पड़ता है, दिल सही है तो कोई फर्क नहीं, दिल में मैल होगा तभी जाकर के ये चीजें, जो ये बातें कही जाती है ना, ये गलत, ये असल में शैतान का बहकावा है, नहीं, बल्कि सही बात यह है कि ऐसी फितनों की जगहों से अपने आप को दूर करना चाहिए, अपने आप को आजमाइश में नहीं डालना चाहिए, खुद से आजमाइश में नहीं डालना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो यही कह रहे हैं,
کہ قید خانے جا کر کے اگر مجھے اس سے حفاظت ہوتی ہے تو میں قید خانے جاؤں، وہاں رہوں گا، لیکن ان عورتوں سے دور رہنا ہے، ان سے بچنے کے لیے ان سے اگر دور رہنا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں یوسف علیہ السلام۔ آپ نے ان کے اس عزم کو محسوس کیا اور اس کے بعد اپنی کمزوری ظاہر کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے، اپنی دعا میں۔ وہ دعا کا وہ حصہ آپ ایک ہفتے انتظار کیجئے، دعا مکمل نہیں ہوئی ہے ابھی۔ دعا کا وہ حصہ جس میں وہ اپنی کمزوری ظاہر کرتے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جس میں وہ اپنا عزم ظاہر کرتے ہیں کہ ہر بہر طور وہ ان عورتوں کے فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، چاہے انہیں جیل جانا پڑے۔ اور دعا کا ایک حصہ وہ ہے جس میں وہ کمزوری ظاہر کرتے ہیں اپنی، اور اپنے رب سے دعا کرنی ہے تو اپنی کمزوری بھی ظاہر کر کے ہی دعا کرنی ہوتی ہے۔ وہی دعائیں قبول ہوتی ہیں جس میں بندہ عاجزی دکھاتا ہے اپنے رب کے سامنے، تو بندے کی عاجزی کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو آگے کے حصے میں وہ بات ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں وہ بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ آج کا تفسیر کا یہ درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔